جناب قربان ہو رہے ہیں جناب ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی. یہاں پہ وضاحت کرتا چلوں، کچھ لوگ کہتے ہیں ابو بکر عمر عثمان نام رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن علی المرتضیٰ نے بتایا کہ میں نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر بھی رکھا ہے، عمر بھی رکھا ہے، عثمان بھی رکھا ہے. عثمان جو تھے وہ جناب حضرت قاضی عباس علمدار کے سگے بھائی تھے، وہ ام المؤمنین کے بیٹے تھے. آج یہ کچھ لوگوں نے ہمیں آپس میں لڑا دیا. ارے 72 کام کے اگر نام پڑھو اس پہ اون و محمد بھی تھے، قاسم بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، علی اصغر بھی تھے، امام علی مقام بھی تھے، قاضی عباس بھی تھے، ان کے ساتھ ابو بکر بن علی بھی تھے، ابو عمر بن علی بھی تھے، عثمان بن علی بھی تھے. یہ نام ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں سب ناموں سے محبت ہونی چاہیے. ہم الحمدللہ آل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں، حضور کے بھی غلام ہیں، حضور کی پاک کے بھی غلام ہیں. جو ذکر مصطفیٰ کرے ہم اس کے بھی غلام ہیں، جو ذکر آل بیت کرے ہم اس کے بھی غلام ہیں، جو ذکر صحابہ کرے ہم اس کے بھی غلام ہیں، جو ذکر اولیاء اللہ کرے ہم اس کے بھی غلام ہیں. اور نہ حسین کی شان جناب جا کے یہ جو بابا گرو نانک ہے جو ہمارا نہیں، مسلمانوں کا نہیں، جو سکھوں کا پیشوا ہے، گرو نانک سے جا کے پوچھتے ہیں حسین کا مقام کیا ہے. گرو نانک نے اپنے مرید سے کہا کل 10 محرم ہے، حسین کے نام کی نیاز بنانا، لنگر بنانا. اس نے کہا حسین ہمارے نہیں ہے، حسین تو مسلمانوں کے ہیں. اس نے کہا ٹھیک کہتے ہو تو کیا حسین ہمارے نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے امام ہیں، ٹھیک ہے پھر جاؤ کل کے دن اپنی بہن کے ساتھ نکاح کر لینا، یعنی نکاح کر لینا. اس نے کہا اس چیز کی مجھے ضمیر اجازت نہیں دیتا. تو بابا گرو نانک نے کیا خوبصورت الفاظ کہے، اس ضمیر کا نام ہی تو حسین ہے، اس ضمیر کا نام ہی تو حسین ہے. ادھر جناب والا جنگ شروع ہو گیا، اور محمد ادھر جناب ہر شہید ہو گئے، ادھر حضرت ابو بکر بن عمر شہید ہو گئے، عثمان بن عمر شہید ہو گئے، اللہ عمر بن علی، عثمان بن علی شہید ہو گئے. ایک ایک کر کے ڈر گئے سارے. پھر آئی سید کی باری، پھر جناب سب شہید ہوتے جا رہے تھے. پھر جناب 18 سالہ کا علی اکبر، 18 سال کا جوان علی اکبر کہ جس سے تاریخ بتاتی ہے جو چہرہ تھا وہ حضور کے چہرے سے مشابہت رکھتا تھا. جناب زینب فرماتی ہیں کہ جب ہمیں نانا کی یاد آتی تھی ہم جناب حضرت علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، دل میں سکون ہو جاتا تھا. جناب صحابہ کو جب نبی کی یاد آتی تھی وہ ممبر رسول پہ بٹھا کے جناب علی اکبر کی زیارت کر لیتے تھے، انہیں سکون مل جاتا تھا. پھر علی اکبر اپنے بابا کے پاس حاضر ہوئے، جا کے کہنے لگے وہ کیسی کھڑی ہوگی یارو جب ایک بوڑھے باپ کے سامنے، ایک 56 سالہ باپ کے سامنے ایک 18 سالہ بیٹا حاضر ہوا ہوگا. اس نے حاضر ہو کے کہا ہوگا ابا جان مجھے اجازت دے، میں یہ ذکر کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتا ہوں، تو پھر مجھے اجازت ہو تو میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. وہ جب اجازت کے لیے گئے نا تو میرے حسین نے کہا علی اکبر تجھے میں نے اجازت نہیں دینی، تو نے اگر اجازت لینی ہے تو جس نے تجھے پالا ہے، جو تجھ سے زیادہ ماں سے زیادہ پیار کرتی ہے وہ تیری پھوپھی جناب زینب ہے، جہاں زینب سے جا کے اجازت لے لے. جناب علی اکبر جب زینب کے خیمے کے اندر حاضر ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، جناب زینب 2 لاشیں بچھا کے بیٹھی ہوئی ہے اپنے بیٹے اون محمد کے. کون اون محمد؟ مسلم بن عقیل کے بیٹے، جناب زینب کے بیٹے، امام حسین کے بھانجے علی المرتضیٰ کے نواز سے. وہ لٹائے ہوئے ہیں، چوٹیں لگی ہوئی ہیں، شہید ہیں. جناب زینب بیٹھی ہوئی ہیں. جناب علی اکبر کو دیکھا، کہا علی اکبر کیوں آئے ہو؟ کہا پھوپھی جان اجازت لینے آیا ہوں. کہا میں نے اور محمد قربان کر دیے، تجھے اجازت نہیں دوں گی. اس کی وجہ یہ ہے میرے اور محمد تو صدقہ تھے، وہ میں نے دے دیے تیرے نام پہ، تجھے میں قربان نہیں ہونے دوں گی. اور جناب علی اکبر نے رو کے کہا پھوپھی جان کیا اسلام یہ نہیں کہتا کہ جب نانا کا دین بچانا ہو تو بچے گھر سنبھالے نہیں جاتے، کوئی ہر چیز قیمتی رکھی نہیں جاتی تو نانا کے دین پہ قربان نہ کی جائے. اس سے جناب زینب نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے اجازت دیتی ہوں لیکن جا اپنی ماں سے اجازت لے لے.
कहा माँ से इजाजत लेके आया हूँ, बाप से इजाजत लेके आया हूँ, तेरी इजाजत की मुझे जरूरत है। कहा ठीक है। अपने हाथों से जनाब हजरत इमाम हसन की वो दस्तार मुबारक जो जनाब इमाम हसन पहना करते थे हजरत अली कब्र के चेहरे पे सजाए गए। फिर उनको इजाजत दी गई। आप घोड़े पे सवार होने लगे। जनाब नंदी सकीना आके खड़ी हो गए। यारो बहनें तो वो होती हैं जब भाई दूल्हा बनता है, बहनें कहती हैं हम खुश होंगी जब भाई को दूल्हा बनाया जाता है, जब बहनें खुश होती हैं जब भाई को घोड़े पे बिठाया जाता है बारात के लिए, तो बहनों के दिल में आंखों में आंसू आते हैं खुशी के। वो नंदी बहन कैसी होगी जिसकी तारीख उम्र 6 साल बताती है। उधर जनाब सकीने ने कहा भाई तुम जा रहे हो, मुझे छोड़ के जा रहे हो। कहने लगे नहीं सकीना, एक बात याद रखना, ये मुश्किल वक्त है, मुझे जाना होगा। इधर हजरत इमाम हसन के आंख, इमाम हुसैन के आंखों में आंसू आ गए। उधर अपने जवान बेटे को रवाना किया। उधर घोड़े ने दौड़ना शुरू किया। जनाब अली अकबर के हाथ में जो तलवार थी वो बाबा अली अल मुर्तजा की थी, जो हैदर करार की थी, जो जुल्फकार नाम की तलवार थी। आपने वो तलवार ली, मूली गाजरों की तरह यजीदियों को मारते गए, मारते मारते थक गए। फिर वापस आए, आके कहा ऐ मेरे बाबा जान मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दे दे, मैं कुफियों का काम तमाम कर दूं। मेरे इमाम ने कहा बेटा मेरे पास पानी नहीं है, तू मेरी जबान चूस ले। इस जबान को तेरे नाना मोहम्मद ने चूमा था, तू मेरी जबान चूस ले, तुझे पानी मिल जाएगा। कहती तारीख कहती है जब अली अकबर ने अपने बाबा इमाम हुसैन की जबान चूसी तो जबान फूट गई थी। फिर कहते हैं बाबा प्यास नहीं बुझी, लेकिन फिर लड़ने के लिए चले गए। जाके लड़ना शुरू कर दिया।